من يهد ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلام کے 5 بنیادی اعمال ہیں۔ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے، اور اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جو ہر روز 5 مرتبہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور تیسرا بڑا رکن رمضان المبارک کے روزے ہیں، جو 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور سارے مسلمانوں پہ وہ روزے فرض ہے۔ اور چوتھا بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سارے مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور سال میں 1 بار زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور 5واں اہم ترین رکن حج ہے۔ حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے۔ حج کس پہ فرض ہے؟ تو حق تعالی شانہ نے خود بتا دیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے زاد اور راحلہ سے، یعنی حج کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، اور حج کرنے کے لیے سواری کا انتظام بھی اس کے پاس ہو۔ 2 چیزیں کا انتظام جس کے پاس ہے، حج کے اخراجات کا اور حج کی سواری کا، اس آدمی کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان پہ حج فرض نہیں ہے۔ روزے سال میں 1 بار آتے ہیں، 1 مہینہ رکھنا ہے، لیکن ہر سال رکھنے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار دینی ہے اور ہر سال دینی ہے، لیکن حج ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اور زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ بار بار ہر سال حج کرنا یہ فرض نہیں ہے، چاہے انسان صاحب استطاعت ہو، تب بھی انسان کے ذمہ ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ حج، اس میں کئی حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس حج کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا ہے۔ جیسے جہاد میں مال بھی خرچ ہوتا ہے
اور جہاد میں انسان کی محنت بھی خرچ ہوتی ہے، اسی طریقے سے حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بے حد محنت انسان کی لگتی ہے، بہت زور انسان کا لگتا ہے، مشقت اس کے اندر، جیسے جہاد میں مشقت ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کے اندر بھی مشقت ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جہاد کے اتنے فضائل ہیں، اس لیے ہم خواتین کو بھی جہاد کی اجازت دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کنہ الحج، کہ تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے، عورتیں یہ حج کر لیں یہی ان کا جہاد ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر جہاد ہے، اور حج کرنے والا اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، حج کرنا چاہتے تھے، حج نہیں کیا، تو حضرت صاحب نے پوچھا حج نہیں کیا؟ کہا جی سواری نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا فلاں سواری تو آپ کے پاس ہے؟ فرمایا کہ اس میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں یہ سواری دینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بعد پھر باقی جو اعمال ہے، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یہ 4 رہ جاتے ہیں۔ یہ 4 عبادات ہیں۔ ان چاروں عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے 2 تعلق ظاہر ہوتے ہیں ہمارے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محکوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حاکم ہیں، حق عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت کا ہے۔ تو انہی 4 عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، باقی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ انہی نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ یہ چاروں عبادات ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے دونوں تعلق جو ہیں، وہ جتنی عبادات کرتے جائیں گے یہ دونوں تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتے جائیں گے، حق محبت بھی، حق عظمت بھی۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں حق عظمت زیادہ نمایاں ہے، اور ان عبادات میں سے، ان 4 عبادات میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق زیادہ واضح نظر آتا ہے، زیادہ نمایاں ہے۔ ویسے چاروں عبادات میں اللہ تعالیٰ کا حق عظمت بھی ہے، حق محبت بھی ہے، لیکن بعضوں میں حق محبت زیادہ ظاہر ہوتا ہے، بعضوں سے حق عظمت زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ نماز کو لیجئے، نماز کا پورا انداز ایسا ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے اپنے عجز و انکسار کا اظہار کر رہا ہو۔ تو زیادہ اظہار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت کا ہوتا ہے، اور اپنی عبدیت کا اظہار اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے جھکنے والے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اور مال جو ہے نا وہ حکومت وصول کیا کرتی ہے، ٹیکس وصول کرتی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حاکمیت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔
عظمت کا حق زیادہ ظاہر ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ شان عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن انسان روزے رکھتا ہے تو روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کھانا پینا جو ہے یہ انسان چھوڑتا ہے، تو اصل میں جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو انسان کھانے پینے کو بھی بھول جاتا ہے۔ پھر محبت کے اثرات یہی ہوتے ہیں۔ پھر محبت اور بڑھتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیتا ہے محبوب کی یاد میں، تو مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں، ان عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے تقاضے پہ جتنا عمل کرو اتنی اور بڑھتی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو یہ مرض تو یہ ناجائز عشق ہے نا، یہ مرض ہوتا ہے، لیکن اللہ سے جو محبت ہے اور اللہ والوں سے جو محبت ہے اور اللہ نے جن کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے، والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، خامن بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہے، یہ محبتیں جو ہیں یہ مرض نہیں ہیں۔ اس لیے اس شعر کو یوں کہنا چاہیے، مریض عشق پر رحمت خدا کی، عشق بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو مرض کی بجائے عشق کا لفظ بولا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو روزے رکھتا ہے انسان تو محبت اور بڑھتی ہے، تو اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے۔ تو رمضان ختم ہونے کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند گنتی کے مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ جو ہی چاند نظر آتا ہے شوال شروع ہو جاتا ہے اور رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ادھر سے رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر سے شوال شروع ہو جاتا ہے، تو یوں کہیے ادھر رمضان ختم ہوا اور روزوں کا اور اعتکاف کا مہینہ ختم ہوا، ساتھ ہی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف تو روزوں میں تو کھانا پینا چھوٹا تھا، اعتکاف میں صرف گھر چھوٹا تھا، محلہ اور شہر نہیں چھوٹا تھا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور بڑھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اپنا وطن بھی چھوٹ گیا، اپنا محلہ بھی چھوٹ گیا، اپنا شہر بھی چھوٹ گیا، اپنا صوبہ بھی چھوٹ گیا، اپنا ملک بھی چھوٹ گیا، اور دیوانہ بن کے پھر اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو عام طور پہ جب سفر کرتے ہیں تو زیب و زینت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے سفر کرتے ہیں، اور سر پہ پگڑی باندھی ہے، ٹوپی لی ہے، یا بال اچھے طریقے سے سنوارے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اور جوتا 8-10 ہزار کا پہنا ہوا ہے، کیا شان و شوکت کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ لیکن جب حج پہ جاتے ہیں تو یہ حج عاشقانہ سفر ہوتا ہے۔ تو بوٹ اتار کے ہوائی چپل پہن، سر کے اوپر نہ ٹوپی نہ پگڑی نہ کچھ، ننگا سر، اور اگر سر پہ احرام باندھنے سے پہلے کنگھی وغیرہ کر بھی لی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کنگھی وغیرہ ختم ہو جائے گی، بال بکھرنے شروع ہو جائیں گے، بکھرنے دو، اب کنگھی اس میں نہیں کرنی، ایک چادر نیچے باندھ لینی ہے، ایک چادر اوپر باندھ لینی ہے، اور جانا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ لباس میں عاشقانہ انداز ہے، بلکہ زبان سے بھی نعرے لگاتے جانا،
لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے جانا ہے۔ اور آج کل تو حج پہ جانے والے جو ہیں نا وہ تلبیہ کم پڑھتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ کہیں سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو تلبیہ پڑھو، سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو تلبیہ پڑھو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تلبیہ پڑھو، نماز پڑھ کے ہٹے ہیں تلبیہ پڑھو، جہاز پہ چڑھ رہے ہیں تلبیہ پڑھو، اتر رہے ہیں تلبیہ پڑھو، بار بار تلبیہ پڑھو۔ یہ حاجی کا ترانہ ہوتا ہے۔ تو جیسا شریعت چاہتی ہے ویسے ہی اگر تلبیہ پڑھا جائے تو انسان جو ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کے آثار ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حج جو ہے اس میں جہاد بھی پایا جاتا ہے، اور حج میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ وہاں جا کے بھی انسان کو چین نہیں ہے، کبھی بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے، کبھی صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کبھی مکہ شہر سے باہر نکل کے مینا جا رہا ہے، اور کبھی مینا سے نکل کے عرفات جا رہا ہے، کبھی عرفات سے نکل کے مزدلفہ آ رہا ہے، کبھی مزدلفہ سے نکل کے پھر مینا آ رہا ہے، اور کبھی مینا سے نکل کے کنکریاں مار رہا ہے مینا میں، اور کبھی کیا ہے جانور ذبح کر رہا ہے۔ تو یہ جیسے عاشق کو چین نہیں ہوتا کسی طریقے سے، اسی طریقے سے حاجی کو حج کے دوران چین نہیں ہے، یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کبھی بیت اللہ کے چکر، کبھی صفا مروہ کی دوڑ، کبھی کیا ہے مینا میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی عرفات میں ہے، کبھی یہ ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے کرشمے ہیں۔ تو جیسے نماز جو ہے اس کا طریقہ مقرر ہے، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا تو نماز نماز ہوگی، اگر اس طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھی، اپنی مرضی سے اٹھ کے بیٹھک کر لی تو نماز نماز نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا جماعت والے کہیں گئے نا، وہاں لوگوں کو گھیر کے لائے، مسجد میں بیان بون ہوا تو ان کو نمازیں بھی سکھائی لوگوں کو۔ کچھ تو جماعت کے ساتھ سے روزے کے لیے چل پڑے، کچھ چلے کے لیے چل پڑے، کچھ وہیں رہ گئے۔ ایک بابا جی تھے وہ وہیں رہ گئے، وہ جماعت کے ساتھ نہیں گئے تھے، نماز سیکھ لی انہوں نے، وضو بھی کرایا جماعت والوں نے، اور کیا ہے نماز بھی پڑھوائی ان سے۔ تو دوبارہ کہیں جماعت آئی تو بابا جی کو پھر پکڑ لائے، کہا بابا جی نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی نماز تو میں بہت پابندی کرتا ہوں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کہا بابا جی آپ کو نماز کا کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرے پیٹ میں گڑبڑ رہتی تھی، اب جب سے نماز شروع کی ہے جب سجدے میں جاتا ہوں نا ہوا بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، پیٹ کی ہوا۔ تو اس قسم کی یہ نماز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حج جو ہے وہ وہی ہے جس میں حج کے فرائض کو پورا کیا جائے، جس میں حج کے واجبات کو پورا کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ نماز تو ہر روز پڑھتے ہیں اس لیے اس کا طریقہ آ جاتا ہے، اور حج تو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، اور نماز میں تو خرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا، تو لیکن حج میں خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، مشقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج سیکھ کے نہیں جاتے؟ وہ یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے بتایا ان کے گروپ میں ایک آدمی تھا، تو آخری فلائٹ سے حج پہ جانا ہوا، تو آخری فلائٹ سے جو حج پہ جاتے ہیں وہ مشکل عمرہ کر کے دوبارہ حج کا احرام باندھ کے حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حرم میں گیا، کہا جی قسمت سے حرم میں آیا ہوں اس لیے یہاں سے میں نے نہیں نکلنا، اور باہر نکل کے ہوٹل پہ روٹی کھائی اور حرم میں ہی آ جانا، اور اس طریقے سے بلڈنگ میں وہ گیا ہی نہیں۔ اب حاجیوں کو
مینا عرفات میں لے جانے کے لیے بلڈنگوں میں بسیں آتی ہیں، تو وہ بسیں لے جاتی ہیں، یہ بلڈنگ میں گیا ہی نہیں۔ اس نے کہا جی قسمت سے اللہ کے حرم میں آیا ہوں، یہاں سے میں نے نکلنا ہی دو تین دن، وہ وہیں حرم میں رہا، اور اسی میں ہی 9 ذی الحجہ بھی گزر گئی جس میں عرفات جانا تھا، اور حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ عرفات ہے، تو حج اس کا ہوا ہی نہیں۔ جب لوگوں نے واپس آ کے بتایا کہ تو عرفات نہیں گیا، اس نے کہا میں تو حرم میں رہا ہوں۔ حرم کی محبت تھی، لیکن محبت اکیلی کافی نہیں ہوتی، بلکہ مسائل کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو بڑا رویا، کہنے لگا کہ میں تو مجھ بیچ کے حج کرنا ہے۔ وہ زمانہ بھلا تھا کہ بھینس بیچ کے بھی حج کر لیتے تھے، اب تو 4 بھینسیں بیچ کے بھی حج نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں ایک بھینس بیچ کے بھی حج ہو جاتا تھا، کہتے میں تو اپنی مجھ بھی بیچ دیتی حج واسطے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو کہنا تھا کہ اللہ کے بندے مسائل سیکھ لو۔ علماء کرام جگہ جگہ پہ مسائل سکھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس لیے مسائل سیکھنے چاہیے، اور علماء سے پوچھ کے حج کے مسائل کی کتابیں جن سے آپ استفادہ کر سکیں وہ کرنا چاہیے۔ حج کے فضائل بھی پڑھنے چاہیے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل حج، تو حاجی جو ہے وہ اس کو بھی پڑھ لے تو اس کو حج کی حقیقت اور حج کے فضائل، طواف کے فضائل، صفا مروہ کے فضائل، اور وہاں کی ہر چیز کے جو فضائل ہیں، وہ مختلف اعمال کے فضائل، وہ فضائل سارے کے سارے آ جائیں گے۔ تو فضائل کا مطالعہ کرے اور مسائل سیکھے بھی، اور حاجی جو ہے اگر اس کے گھر میں ہی گروپ تیار ہو رہا ہے تو گھر میں مسائل کا مذاکرہ کرتے رہیں۔ بلکہ میں نے ایک عرب گروپ کو دیکھا، ایک نوجوان اس میں تھا، وہ ایسا کرتا تھا کہ ایک جگہ سے جب حاجی دوسری جگہ جانے لگتے تھے تو اپنے گروپ کو آگے آنے والا جتنا مرحلہ ہے اس مرحلے کے مسائل اس کو بتاتا تھا۔ ہم نے بھی حج کے مختلف افعال کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، مسائل کی۔ عرفات کے بارے میں الگ ویڈیو ہے، عمرے کے بارے میں الگ ہے، اور اس طریقے سے طواف زیارت کے بارے میں الگ ہے، مینا میں قیام کے بارے میں الگ ہے۔ تو ان ایک ویڈیو ہر عمل کی بنائی ہوئی ہے، اور جو ہمارے گروپ میں جو حاجی یہاں پر مسائل سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا ہم گروپ بنا لیتے ہیں، واٹس ایپ گروپ۔ تو جو عمل کرنا ہوتا ہے ایک دن پہلے ہم اس کی ویڈیو گروپ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو سن کے اپنے عمل کو درست کر لے۔ تو آج کل مسائل سیکھنا اور مسائل پوچھنا حج کے یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو جب مسائل آسان ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں روپیہ لگا دیں گے لیکن حج کے مسائل نہیں سیکھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں گے۔ تو حج تو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں حج کا حکم دیا ہے وہاں حق تعالی شانہ نے حج کو مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ حج اچھے طریقے سے کرو، مکمل طور پہ کرو، اس میں نقص نہ رہنے دو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اللہ کے لیے کرنا ہے اور مکمل کرنا ہے، اس کے فرائض کو پورا کرنا ہے، اس کے واجبات کو پورا کرنا ہے، اور اپنی اپنی ہمت کے مطابق حج کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو حج جو ہے جہاں اتنا پیسہ لگایا ہے اور حج میں اتنی مشقت اٹھانی ہے، اتنا سفر کرنا ہے، اتنے دن لگانے ہیں، وہاں چند گھنٹے جو ہے وہ حج سیکھ بھی لے اور ہر روز حج کا مذاکرہ بھی کرے، اور حج میں بھی اپنے گروپ میں
کسی کو بڑا بنا لیں اور اس کو کہیں کہ ہمیں ہر موقع کے مسائل اس موقع کے سے پہلے آپ نے بتانے ہیں۔ مینا میں جانے سے پہلے، مکے میں احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے لے کے مینا تک کے احکام آپ نے ہمیں سمجھانے ہیں، اور مینا میں جا کے مینا سے عرفات تک کے مسائل آپ نے سمجھانے ہیں۔ تو اس طریقے سے منظم گروپ بنا کے اور اس کے اندر ہر مرحلے پہ جو آنے والے افعال ہیں ان کا مذاکرہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ حج جو ہے وہ آپ کا شاندار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی الحمدللہ حج کے مذاکرے ہوتے رہتے ہیں، جو تاریخ مقرر ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو حج کا طریقہ یہاں پر بھی سکھایا جاتا ہے، اس میں خواتین بھی آتی ہیں، مرد حضرات بھی آتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔